الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں جیسا کہ ہم نے گزشتہ ہفتے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ بعض احباب کے متفرق سوالات ہیں، وہ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ شامل کریں گے، اور سوالات کا جواب دینے کے لیے یا گفتگو فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم و محترم حافظ مشہود احمد صاحب۔ ان بزرگان کی خدمت میں باری باری آپ کے سوالات ہم پیش کریں گے، اور یہ کوشش ہوگی کہ جتنے احباب کا اس کا ہم نے پچھلے ہفتے میں ذکر کیا تھا ان سب کے سوالات جو ہیں وہ اس پروگرام میں ضرور شامل ہو جائیں۔ تو اس لیے بغیر کسی توقف کے سیدھے جو آپ کے سوالات ہیں ان پر چلیں گے اور علماء کرام سے ان کے بارے میں پوچھیں گے۔ خان صاحب، اسامہ کریم صاحب بیلجیم سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ اتحیات کے وقت نماز کے دوران شہادت کی انگلی کھڑی کی جاتی ہے، تو وہ کتنے دورانی کے لیے کھڑی کی جاتی ہے، یہ کرنی چاہیے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے اس دوران اس انگلی کو مسلسل ہلاتے بھی رہتے ہیں، بعض جو ہے یوں بلند رکھتے ہیں، بعض جو ہے اس کو گول دائرے کی شکل میں ہلاتے رہتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک اتحیات کے دوران شہادت کی انگلی کھڑی کرنے کا تعلق ہے تو یہ سنت سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، مختلف احادیث میں ہے کہ حضور جب اس اتحیات کے ان کلمات پہ پہنچتے تو اپنی انگلی کھڑی کرتے تھے۔ فقہ اور گویا یہ مسنون ہے۔ فقہ احمدیہ میں یہ لکھا ہوا ہے عبادات میں کہ یہ انگلی جب انسان لا الہ کہے تو اس وقت انگلی کھڑی کرے، اور الا اللہ کہنے پر وہ نیچے کر دے۔ گویا جب وہ شہادت دیتا ہے اور جو زبانی شہادت ہے اس کا عملی تائید انگلی کھڑی کرنے اور نیچے کرنے سے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور جہاں تک انگلی کھڑی کر کے حرکت دینے کا تعلق ہے، احادیث میں واضح طور پہ یہ آتا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، اور سنن نبی داؤد میں یہ آئی ہے روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانا یشیرو بے اصبعہ اذا دعا ولا یحرکہ، کہ حضور جب دعا کرتے وقت انگلی کھڑی کرتے تھے تو اس کو حرکت نہیں دیا کرتے تھے۔ اس پہ فقہاء نے بھی بحث کی ہے، اور اسی شہادت کی جو تحیات کے درمیان انگلی کھڑی کی جاتی ہے اسی مضمون پر انہوں نے بحث کی ہے کہ اگر تو وہ انگلی کھڑی کرنا، اگر حرکت سے مراد انگلی کھڑی کرنا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے اس حد تک، اس کے علاوہ اس کو مزید حرکت دینا کہیں سنت سے ثابت نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے، اور فقہاء نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کے علاوہ وہ اس کو حرکت دیتا ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو جہاں تک اس انگلی کھڑی کرنے کا تعلق ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس بارے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ دراصل جیسے میں نے کہا کہ یہ جو انسان زبانی شہادت دے رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور اس کے علاوہ تمام لوگوں کے، گویا اس کے علاوہ کسی معبود، ہر قسم کے معبود سے وہ انکار کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی یہ عملی شہادت ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ اشہد لا الہ الا، تو جب وہ نفی کرتا ہے ہر قسم کے معبود کی تو اس وقت وہ انگلی کھڑی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نفی کرتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے، اور الا اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا جب وہ اظہار کرتا ہے تو اس کی تائید میں پھر وہ انگلی نیچے کرتا ہے۔ تو گویا یہ جس طرح انسان باتیں کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو ہلاتا ہے، اپنے سر سے اشارہ کرتا ہے،
انگلی سے اشارہ کرتا ہے، وہی یہاں پہ ایک لحاظ سے عملی تائید شامل کی گئی ہے نماز میں، کہ انسان جب کسی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا ہر قسم کے معبود کا جب انکار کرتا ہے تو وہ معبود کے انکار کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے اب معبود ہونے کے لیے یہ اظہار کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کی ایک عملی شہادت ہے جو اس انگلی کے ذریعے دیتا ہے۔ تو گویا اس کا دورانیہ یہی ہوا کہ وہ مختصر دورانیہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے اشہدو اللہ الہ، تو لا الہ الا اللہ پر وہ لا الہ الا اللہ پر وہ انگلی کھڑی کرے گا اور الا اللہ پہ وہ انگلی نیچے کر دے گا۔ گویا ایک اشارہ ہے، کوئی اس میں کمی بیشی اگر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ انگلی کو پھر حرکت دیتے رہنا اس قسم کی کوئی حدیث سے ہمیں نہیں ملتا، بلکہ اس کے برعکس ملا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انگلی کھڑی کرتے تھے تو اسے حرکت نہیں دیا کرتے۔ خان صاحب، وہ جو آپ نے بات بیان کی اس تعلق میں ایک اور ذوقی بات ہے، وہ مجھے یاد آ گئی کہ اسلام نے ہر چیز کا ایک سمجھ لیں اینگل ہی بدل کے رکھ دیا اور اس کو برکت کی طرف اور اچھائی کی طرف لے کے گیا ہے۔ یہی انگلی جو ہے اس کو عام عربی زبان میں وہ سبابہ کہتے ہیں، آپ کے ضرور یہ علم میں بات کہ اس کو سبابہ کہتے ہیں، اور جو اسلام نے اس کا نام رکھا وہ شہادت کی انگلی رکھا ہے۔ اب سبابہ کا مطلب جو ہے وہ ہے گالیاں دینے والی انگلی، کہ سبا یا صوبوں سے کہ ایسی انگلی کہ جس میں لوگ لڑائی میں بالعموم جو ہے ایسی انگلی سے کہ فلاں یہ یا تم یہ کہا جاتا ہے، تو اس کا نام جو ہے گویا زبان میں انہوں نے سبابہ جو ہے وہ رکھ دیا، گالیاں دینے والی انگلی۔ تو لیکن اسلام نے اس کو یکسر بدل کے منفی سے ایک انتہائی مثبت بات سے جو ہے وہ جوڑ دیا، اور اسلام کے یہ سارے کاموں میں یہ نظر آتا ہے۔ یہ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں کے متعلق بھی یہ فرمایا کہ ناموں میں بھی ایسے نام اختیار کیے جائیں جس میں مثبت اور برکت اور اچھائی کا مفہوم ہو، اور اگر کوئی بعض لوگوں کے ایسے نام تھے تو ان کو حضور نے بدلوا بھی دیے کہ جن میں ایسی کوئی بات جو ہے وہ پائی جاتی تھی۔ پر آگے چلیں گے سوالات کے سلسلے کو لے کر، اور اگلا سوال یہ ہمارے پاس بہت ہی پیارے جو محمد عبدالرشید صاحب پٹنی لنڈن سے احباب جماعت کو جو یاد ہوں گے کہ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی مجالس کے حوالے سے کہ بڑے ریگولر سوالات پوچھنے والوں میں سے تھے، ان کا سوال ہمیں موصول ہوا ہے۔ حافظ صاحب انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ نماز میں اگر پہلی رکعت میں سورہ الناس پڑھی گئی ہے تو کیا دوسری رکعت میں سورہ البقرہ کی تلاوت ہو سکتی ہے؟ یعنی جو ان کے سوال کا معذرت چاہتا ہوں کہ جو مقصد ہے کہ قرآن کریم کی یہ حکم ملتا ہے کہ اس کی ترتیب کا پڑھنے میں جو ہے وہ خیال رکھا جائے، تو اس وجہ سے انہوں نے غالباً یہ سوال پوچھا۔ جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے تو پڑھی جا سکتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایک معاملہ ایسا پیش آیا کہ مسجد قباء کے جو امام تھے ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہر رکعت میں جب بھی وہ تلاوت شروع کریں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ قرآن کریم کا کوئی اور حصہ پڑھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب یہ معاملہ پیش ہوا کہ یہ تو ترتیب تبدیل کر رہے ہیں قرآن کریم کی اور یہ ان کا طریق ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفسار فرمایا کہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، جو صحابی تھے، کہ مجھے اس سورہ سے بہت محبت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا اور کہا کہ تمہارا جو خدا تعالیٰ کی توحید سے اخلاص اور جو وفا کا تعلق ہے اسی پر ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہشت میں داخل کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ معاملہ پیش ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کو فوقیت دی ہے اور اس بات کو منع نہیں فرمایا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دور میں ایک صحابی نے، جن کا نام احادیث میں ذکر ہے، حضرت احنف بن قیس، یہ خود بھی صحابی تھے، انہوں نے فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ کہف پڑھی ہے، اور جانتے ہیں سب لوگ کہ سورہ کہف جو ہے وہ 15 پارے اور 16 پارے میں ہے، اور دوسری رکعت میں کہتے ہیں کہ انہوں نے سورہ یونس یا سورہ یوسف کی تلاوت کی ہے۔ اگر سورہ یوسف ہے تو وہ 12ویں 13ویں پارے میں آتی ہے، اور اگر سورہ یونس ہے تو وہ 11ویں پارے میں آتی ہے۔ تو اس پر جب کسی نے کہا کہ یہ ظاہری ترتیب سے ہٹ کر بات ہوئی تو آپ نے فرمایا، جو صحابی تھے، کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تھی فجر کی، اور آپ نے بھی یہی
طریق جو ہے وہ دہرایا تھا، تو میں نے تو حضور کی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہوا کام ہی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو خلفائے راشدین تھے ان کے نزدیک بھی اگر ہو جائے تو اس میں ممانعت کوئی نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ اچھا عمل تو یہی ہے جو ترتیب خدا تعالیٰ نے رکھی ہے اسی ترتیب کو ہی انسان اسی پر ہی عمل کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بالعموم طریق یہی تھا۔ خاصا عبدالرشید صاحب کا اور سوالات جو ہیں دو وہ بھی ہیں ہمارے پاس۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ اگر نماز میں یہ نہ یاد رہے کہ کتنی رکعت ادا کی ہیں تو کیا کیا جائے؟ کیا پھر سے نماز شروع کر دی جائے؟ اور دوسرا سوال بھی ان کا آپ سن لیں، آپ جو ہے پھر دونوں کی بھی ترتیب جو آپ جو ہے برائے کرم دے دیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں بیگم کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہوں تو کیا غلطی کے وقت بیگم یا ان کی وائف جو ہیں وہ درستی کروا سکتی ہیں یا صرف سبحان اللہ کہیں؟ جو پہلا سوال ہے ان کا کہ اگر کوئی بھول جائے اور اسے یاد نہ ہو کہ کتنی اس نے نماز پڑھی ہے تو وہ کیا کرے، آیا وہ نماز ختم کر کے دوبارہ نماز پڑھے؟ تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رکعت میں اسے سہو ہوا ہے کہ کتنی رکعات اس نے پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، یا سجدوں میں اسے یہ سہو ہو جائے کہ اس نے ابھی پہلا سجدہ کیا ہے یا ابھی دوسرا سجدہ کر لیا ہے، تو اس کے متعلق فقہا کی واضح طور پہ اس پہ اتفاق ہے کہ وہ کم جو صورت ہے اس پہ احتیاطاً اس پہ بنا کرے گا۔ مثال کے طور پہ اگر اسے 2 رکعتوں اور 3 رکعتوں میں سہو ہوا ہے کہ میری 2 ہوئی ہیں یا 3 ہوئی ہیں، تو وہ 2 پہ بنا کر کے باقی نماز مکمل کرے گا۔ اور اگر اسے اس میں سہو ہے کہ اس نے 2 سجدے دونوں کر لیے ہیں یا بھی 1 کیا ہے، تو 1 پہ بنا کر کے وہ ایک اور سجدہ کر کے پھر باقی نماز اسی طرح پوری کرے، اور نماز کے آخر پہ وہ سجدہ سہو کر لے۔ سجدہ سہو سے مراد یہ ہے کہ آخر پہ 2 سجدے وہ کر لے تو اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ سجدہ سہو جو ہے اس کا بھی طریق برائے کرم بتا دیں، وہ کس موقع پر؟ جی، تشہد کے شروع میں یا آخر پر کرنے، اور کیا عام حالات میں جو اس سے اگر سہو ہوا ہو، سجدہ سہو دراصل 2 نماز کی صورتوں میں ہوتا ہے۔ ایک ایسی صورت میں جب اس کا کوئی فرض چھوٹ گیا ہے، فرض میں مثال کے طور پہ رکوع اس کا کوئی رہ گیا ہے، اس کا سجدہ رہ گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ فرض کو پورا کرنا جو ہی اسے یاد آ جائے اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اس نے پہلی رکعت میں اپنی طرف سے 2 سجدے کیے اور وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے دوسری رکعت کی تلاوت شروع کر لی، اور پھر اسے یاد آیا کہ نہیں میں نے 2 نہیں کیے تھے، میں نے 1 ہی سجدہ کیا تھا، تو فقہ کہتا ہے کہ پھر وہیں پہ وہ قرات روک کے پہلے وہ پہلی رکعت کا سجدہ کرے گا، ایک اور جو اس کا رہتا ہے، پھر وہ اپنی دوسری رکعت شروع کر کے، اور آخر پہ جب تشہد جب تحیات بیٹھے گا آخری رکعت کے بعد، تو جب وہ تشہد کی پوری دعائیں وغیرہ مکمل کر لے تو اس وقت پھر وہ 2 سجدے سہو کرے گا، اسی طرح جس طرح 2 سجدے اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور ان میں وہی جو کلمات ہیں جو عام سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے وہی پڑھے گا، دونوں سجدوں کے درمیان کی جو دعا ہے وہ پڑھے گا، تو پھر اس کے بعد وہ فوراً سلام پھیر دے گا۔ یہ ہے طریق۔ لیکن اگر اس میں ایک اور وضاحت کر دوں، فقہا نے ایک اور بات لکھی کہ اگر کسی کا رکوع یا اس کا سجدہ رہ گیا ہے اور اس کو آخر پہ یاد آیا کہ وہ میرا تو سجدہ رہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سجدہ کرنے کے بعد پھر وہ پورا تشہد پڑھنے کے بعد آخر پہ پھر 2 سجدے، ورنہ وہ پھر 3 سجدے اکٹھے ہوں گے، تو اس کے درمیان وقفہ ڈالنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ سجدہ کرے، فرض ادا کرے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں رکوع اگر وہ بھی فرض ہے، اگر وہ رہ گیا تو وہ ادا کرے، اس کے بعد پھر وہ پورا تشہد پڑھنے کے بعد 2 سجدے سہو کر کے وہ سلام پھیر دے گا۔ تو یہ تو ہو گیا پہلے سے۔ دوسرا ان کا سوال تھا کہ اگر وہ دونوں میاں بیوی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح ہدایت یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو تمہیں کوئی معاملہ نماز میں پیش آ جائے، اذا نابکم فی الصلاۃ فلیسبح الرجال ولیصفح النساء، کہ فرمایا کہ جب نماز کے دوران کوئی معاملہ پیش آ جائے اور امام کو توجہ دلانے کی ضرورت پڑے
تو مرد جو ہیں وہ سبحان اللہ کہیں اور عورت تالی بجائے۔ تو یہی کیفیت، اس میں کوئی استثناء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اگر میاں بیوی نماز پڑھ رہے ہوں تو اس میں کیا وہ استثناء ہے کوئی، اس لیے اور کوئی اس کے علاوہ ہمیں حدیث میں ایسا حکم نہیں ملتا کہ میاں بیوی پڑھ رہے ہوں تو کیا کیا جائے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک واضح ہدایت موجود ہے اسی کو فالو کیا جائے گا، اسی کی اتباع کی جانی چاہیے کہ اگر کوئی میاں بیوی نماز پڑھ رہے ہیں اور خامند نماز پڑھا رہا ہے، بیوی پیچھے اقتداء میں پڑھ رہی ہے، تو اگر کوئی خامند کو کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے تو اس میں وہی کیفیت فَلْيُصَفِّحِ النِّسَاء والی کہ عورت تالی بجائے گی۔ اگر خامند کو توجہ ہو جاتی ہے، امام کو توجہ ہو جاتی ہے تو وہ ٹھیک کر لیتا ہے، ورنہ جس طرح اس کی نماز ہے اسی طرح وہ پوری ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر جزا۔ حافظ صاحب، یہ بھی عبدالرشید صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں توجہ ہٹ جائے، توجہ قائم نہ رہے، تو توجہ واپس لانے کے لیے یا قائم رکھنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے۔ حضرت مسیح صاحب نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص تھا جو خدا تعالیٰ کا مقرب تھا، اس کے پاس ایک طالب علم آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں جو ہوں وہ تمہارے پاس آ کر آپ کی خدمت میں رہ کر کچھ دین کا علم سیکھنا چاہتا ہوں، اور اس پر وہ اس نے دین کا علم سیکھا ہے، اور جب وہ جانے لگا ہے تو استاد نے اس کو مزید سکھانے کے لیے کہ آخری بات جو اس کے پلے بند جائے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، اس سے پوچھا ہے کہ اگر تم اپنے کسی دوست کے پاس جاتے ہو اور کتا تمہارے پیچھے لگ جاتا ہے اس کا، تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا ہٹانے کی کوشش کروں گا، پھر کوشش کروں گا، پھر کوشش کروں گا، اگر نہیں ہٹتا تو پھر اپنے دوست کو بلاؤں گا۔ تو ان بزرگ نے کہا یہی طریق ہے، اگر تمہیں کبھی بھی شیطان آ کر تنگ کرے تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ تم خدا تعالیٰ سے مدد مانگو اور خدا تعالیٰ کو پکارو، خدا تعالیٰ آ کے اس سے تمہاری راہ سے ہٹائے گا، اور پھر جو تم نے خدا تعالیٰ سے کہنا ہے حضور قلب کے ساتھ تم اسے کہہ سکتے ہو۔ تو سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کو اپنی مدد کے ساتھ جو ہے وہ مشروط کیا ہے، باندھا ہے، اور جو الفاظ ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ خدا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور یہ عبادت کا حق ہم ادا ہی نہیں کر سکتے جب تک تیری طرف سے مدد ہمیں حاصل نہ ہو۔ اور نماز کے بارے میں جو الفاظ قرآن کریم نے رکھے ہیں وہ یہی ہیں کہ یقیمون الصلاۃ یا اقامت صلاۃ کے الفاظ ہیں، اس میں بھی یہی مفہوم ہے کہ نماز کو کھڑا کرنا ہے، قائم کرنا ہے۔ تو اس میں بھی اشارہ تھا کہ نماز کبھی گرے گی، انسان نے پھر حضور قلب اور خدا تعالیٰ سے مناجات کر کے تضرعات کر کے اس کو کھڑا کرنا ہے، وہ پھر گرے گی اور پھر کھڑا کرنا ہے۔ تو یہ ایک کشمکش ہے جو مسلسل جاری رہے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اور خلفائے احمدیت نے اس بارے میں ہمیں بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ نماز کو سمجھ کے جب پڑھو گے تو پھر تمہاری توجہ نماز کی طرف مبذول رہے گی۔ اور حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ اگر تمہیں مزہ نہیں آ رہا تو پھر تمہاری حالت تو ایک شرابی کی سی حالت ہونی چاہیے، اگر اس کو نشہ نہ آئے تو پھر وہ ایک جام پیتا ہے، پھر دوسرا جام پیتا ہے، پھر تیسرا جام پیتا ہے، اور وہ جام پہ جام چڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو وہ نشہ آ جائے۔ تو یہی حال نماز کے ذوق کا ہے، اگر ذوق نہیں آ رہا تو پھر الفاظ کی تکرار کرے، اس کو سمجھے، اس پہ غور کرے، اور پھر خدا تعالیٰ کی مدد بھی ہوگی تو انشاءاللہ اس کو حضور قلب نصیب ہو جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ برکت کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں خیالات پیدا ہوں تو ان کا مقابلہ کرو۔ حضور مزید فرماتے ہیں کہ تم جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ سمجھو کہ تم اپنا فرض ادا کر رہے ہو، اگر تمہیں خشوع و خضوع نصیب ہو جائے تو یہ خدا تعالیٰ کا ایک انعام ہوگا، اور اگر خشوع و خضوع نصیب نہیں ہوتا اور تم بار بار کوشش کرتے ہو کہ تمہارے دل میں خیالات پیدا نہ ہوں تو پھر بھی تم ثواب کے مستحق ہو، کیونکہ تمہاری شیطان سے لڑائی ہو رہی ہے، اور جو شخص لڑائی کر رہا ہو وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ تو حضور نے یہی سمجھایا ہے کہ تم ایک سپاہی ہو اور تمہارا مقابلہ جو ہے وہ شیطان سے ہے، اور تم نے سپاہی کی طرح بار بار مجاہدات کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کوشش میں بھی تمہارے لیے ثواب ہے۔ جی ٹھیک ہے آپ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیر جزا۔ خان صاحب اگلا سوال یہ صباح الدین احمدی صاحب نے ہم سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز رات کس وقت تک پڑھی جا سکتی ہے؟ سیم صاحب، عشاء کی نماز کا وقت جو ہے جو شروع ہوتا ہے وہ شفق کے غائب ہونے، اور شفق دراصل مغرب کی نماز یعنی سورج غروب ہونے کے بعد جب ایک سفیدی آتی ہے، اس سفیدی کے ختم ہونے کے بعد ایک سرخی آتی ہے،
یہ عام طور پہ معتدل علاقوں میں ہے. یہاں پہ شاید ہمارے یہاں پہ سردیوں میں بالکل اور کیفیت ہوتی ہے, گرمیوں میں بالکل اور کیفیت ہو جاتی ہے. اور اس سرخی کے بعد پھر ایک سفیدی آتی ہے. تو شفق دراصل اس سرخی اور اس سفیدی کو کہتے ہیں, دونوں کو. تو جب یہ غائب ہو جاتے ہیں تو پھر عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے, اور اس کا وقت جو ہے وہ نصف شب تک ہے, عموماً نصف شب تک ہے. اور اس کی بنا فقہا جو ہیں حدیث نبوی پہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت نماز کی عشاء کی نماز کو نصف شب تک مؤخر کر کے ادا کیا. تو کہتے ہیں کہ نصف شب تک بہرحال اس کی نماز ہو سکتی ہے. اور لیکن بعض کے نزدیک نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک نماز عشاء کا وقت رہتا ہے. اس لیے اگر کوئی نصف شب تک ادا نہیں کر سکا تو وہ نماز فجر کے کا وقت شروع ہونے سے پہلے اسے ادا کر سکتا ہے. حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر نماز عشاء کے وقت کی بابت فرمایا. اس میں یہ دونوں باتیں ہیں. حضور فرماتے ہیں اس وقت ہندوستان کے اوقات کے لحاظ سے غروب آفتاب سے کوئی 1.5 گھنٹہ بعد سے شروع ہو کر شروع ہوتا ہے. یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ نماز عشاء کا وقت جو ہے وہ ہندوستان کے اوقات کے لحاظ سے غروب آفتاب سے کوئی 1.5 گھنٹہ بعد سے شروع ہوتا ہے اور نصف شب تک, اور بعض کے نزدیک اس کے بعد تک بھی چلا جاتا ہے. تو یہ اس لحاظ سے بڑا واضح ارشاد ہے حضور کا, اور دونوں باتیں اس میں حضور نے بیان فرما دی کہ جو زیادہ پسندیدہ وقت ہے وہ نصف شب تک ہے. نصف شب تک اگر کوئی اس کو ادا کرے تو وہ اچھا ہے, لیکن اگر اس وقت نہیں کر سکا, مجبوری ہے, تو وہ نماز فجر سے پہلے, نماز فجر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے تک اسے ادا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے خان صاحب. حافظ صاحب, اگلا سوال عطاء الفاتر طاہر صاحب کا ہمارے پاس ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران امام کا وضو ٹوٹ جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ. دراصل اس سوال کو اگر یوں بھی مزید اس میں ایڈیشن کر لی جائے کہ اگر وضو ٹوٹ جائے یا بیماری کی وجہ سے اس کو نماز چھوڑنی پڑے تو پھر کیا حالات ہو سکتے ہیں, اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ امام کے قریب جو پہلی صف ہے اس میں وہ لوگ ہوں جو بالغ ہوں, عاقل ہوں, صاحب علم ہوں اور صاحب دانش ہوں. اور حضور کے الفاظ یہ ہیں کہ اولو الاحلام والنہا, کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پہلے ہوں, ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد جو نسبتاً کم علم رکھتے ہیں, کم بالغ ہیں یا کم پختگی کی عمر رکھتے ہیں, سمجھ کم رکھتے ہیں, وہ پھر پیچھے, اور پھر بچے جو ہیں وہ اس طرح سے آخر میں چلے جائیں. تو یہ اسی لیے فرمایا ہے کہ اگر امام کو کہیں ضرورت پیش آتی ہے, نماز اس کو اگر ختم کرنی پڑ رہی ہے, باجماعت نماز چل رہی ہے, لیکن اس کو کوئی حادثہ ایسا پیش آ گیا ہے, بیماری کی وجہ ہو سکتی ہے, وضو ٹوٹ سکتا ہے, تو اس صورت میں جو پیچھے لوگ ہیں وہ فوراً سمجھ جائیں کہ کچھ مسئلہ درپیش ہے امام کو, اب اس کو حل کرنا ہے. تو اس کے لیے بہتر طریق تو یہی ہے کہ امام جو ہے وہ اشارتاً یا ہاتھ پکڑ کے کسی کو آگے لے آئے اور آواز نہ آئے, اس میں کوئی بات نہ ہو, اور جو پچھلا شخص ہے وہ پھر آگے آ کے نماز کو مکمل کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو اس بارے میں ذکر ملتا ہے کہ فجر کی نماز پر جب ابو لولو فیروز, جس نے حضور پہ حملہ کیا اور خنجر کے وار کیے, جس کے نتیجے میں آپ کی بعد میں شہادت ہوئی, تو فجر کی نماز پہ جب نماز کھڑی ہو گئی ہے تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے. جب حضور پر حملہ ہوا ہے تو حضور نے اسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن بن عوف, جو ایک بڑے عظیم مرتبت صحابی ہیں, ان کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیا. تو اس میں ہمارے لیے ایک اسوہ نظر آ رہا ہے, خلفائے راشدین میں سے ایک اسوہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ آپ نے جس طرح سے اسے آگے کیا ہے, یہ بتاتا ہے کہ اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے تو بہتر طریق یہی ہے کہ امام خود جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے کسی کو آگے کر دے. فقہاء نے اس بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو امام جو ہے وہ ناک پر ہاتھ رکھ لے, تو جو صاحب علم لوگ ہیں یا جو عقل و دانش رکھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ امام کو وضو ٹوٹ گیا ہے, اور پھر جو شخص زیادہ مستحق ہے وہ آگے آ جائے خود ہی اور پھر نماز کو مکمل کر لے. جی ٹھیک ہے سر, شکریہ آپ کا, مہربانی. حضرت آخری سوال آج کے پروگرام کا ہم یہ کریں گے. سعید جٹ صاحب نے ہم سے یہ پوچھا ہے
کہتے ہیں کہ اگر کسی کی جاب جو ہے یہ روٹین کا یہ کام ہے، سفر کا جاب ایسی نوعیت کی ہے، سفر والی ہے، تو وہ قصر نماز پڑھے گا یا پوری نماز پڑھے گا؟ پوری نماز پڑھے گا. وہ مسافر کے زمرے میں نہیں آتا بلکہ وہ مقیم کے زمرے میں ہی آتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں بڑا واضح ارشاد فرمایا اسی بارے میں کہ جو ایسے لوگ جو مستقل دوروں پہ رہتے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ سفر پہ رہتے ہیں، کبھی ایک علاقے کا دورہ کبھی دوسرے علاقے کا دورہ، گویا حکام ہیں، ان کی ذمہ داری ہے. تو اس بارے میں پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا حکام کا دورہ سفر نہیں ہو سکتا. وہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنے باغ کی سیر کرتا ہے. خواہ خواہ قصر کرنے کا تو کوئی وجود نہیں. اگر دوروں کی وجہ سے انسان قصر کرنے لگے تو پھر یہ دائمی قصر ہوگا جس کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں. حکام کہاں مسافر کہلا سکتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں سعدی نے بھی کہا ہے منعم بکوہ دشت و بیاباں غریب نیست، ہر جا کے رفت خیمہ زد و خوابگاہ ساخت. کہ حضور نے سعدی کا شعر بیان کر کے کہ جو منعم ہے، جو ایک امیر آدمی ہے، وہ چاہے پہاڑوں پہ ہو چاہے وہ دشت و بیابان میں ہو، وہ تو غریب نہیں ہے، وہ تو مسافر نہیں ہے. اس لیے کہ مسافر تو وہ ہوتا ہے جس کو بیچارے کو مصیبت ہوتی ہے کہ سوئے گا کہاں پہ، کون سا ٹھکانہ اس کا. حضور سعدی کہتے ہیں، حضور نے جو کوٹ کیا ہے کہ ہر جا کے رفت، جہاں بھی وہ جائے گا، خیمہ زد، خیمہ اس کے لیے لگ جائے گا، اور خوابگاہ ساخت، اور اس کے لیے خوابگاہ بن جائے گی. اس لیے وہ تو مسافر نہیں ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ حضور بیان یہ فرما رہے ہیں کہ جو حکام ہیں، جن کی ذمہ داری ہے، جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ انہوں نے کرنا ہی یہ ہے، کام جاب ہی ان کی یہ ہے، تو وہ اگر سفر کے زمرے میں آ جائیں تو پھر تو وہ ساری عمر قصر ہی پڑھتے رہیں گے. جی، تو یہی حال روزوں کا ہوگا، یہی حال نماز کا ہوگا کہ وہ اس کو ادا کرنی، پوری نماز ادا کرنی پڑے گی. بہت شکریہ خان صاحب، حافظ صاحب، جزاکم اللہ احسن الجزاء دونوں بزرگان کا کہ آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، اگلے ہفتے انشاءاللہ مزید سوالات جو ہیں آپ کے، ان کے ساتھ پروگرام میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول